ہمیں نصیحت فرمائیں گے۔ استاد العلماء جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملک پاکستان میں جب بھی باطل عناصر سر اٹھاتے ہیں تو دلائل کی دنیا میں اور دلائل سے ان کا مقابلہ کرنے والے اور انہیں شکست فاش دینے والی عظیم شخصیت آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میری مراد استاد العلماء مفتی عتیق الرحمن عالوی حفظہ اللہ، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں ہمارے سامعین کو نصیحت فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دنیا میں قرآن ہی واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک حرف یاد کیا جاتا ہے اور اس کی ایک ایک زیر اور زبر پر توجہ ہوتی ہے، اور اگر بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا قاری بھی اس کے حروف میں، الفاظ میں اور اس کی حرکات میں غلطی کرے تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کی اصلاح کے لیے تڑپ جاتا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ چلو خیر ہے۔ دنیا میں صرف ایک کتاب، اس کا نام قرآن ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو حرف با حرف سینے میں جگہ ملتی ہو، حتیٰ کہ تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتب جو نازل ہوئی، اس کے بھی اس طرح کے حافظ اس دنیا میں موجود نہ تھے، نہ ہیں اور نہ ہوں گے۔ یہ صرف قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر ملک میں، جہاں جہاں اسلام کی آواز ہے، وہاں وہاں اس قرآن کے یاد کرنے والے موجود ہیں، چاہے کسی زبان کے، اور ہر عمر کے بچے، بڑے، جوان، بوڑھے، مرد اور عورتیں، ہر عمر کے اور ہر قسم کے افراد اس قرآن کے حافظ آپ کو اس دنیا میں ملیں گے۔ باقی جتنی کتب ہیں، یا پڑھنے والے صرف چھوٹے ہیں، یا پڑھنے والے صرف بڑے ہیں، یا پڑھنے والے صرف خاص افراد ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ مسلمان اور غیر مسلم بھی اسی ایک کتاب کو پڑھتے ہیں جس کا نام قرآن ہے۔ قرآن کا معنی یہ ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور یقین جانیے اس کے جو فوائد ہیں وہ دنیا کی کسی اور کتاب کے نہیں۔ ہر انسان 4 حالتوں سے گزرے گا، کوئی بھی انسان، اس کی 4 حالتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پہلی حالت، آج ہم اس زمین پر ہیں، یہ ہماری ایک کیفیت ہے، اور کل ہم زمین کے نیچے ہوں گے، وہ دوسری ہی۔ تیسرا سٹیپ، پرسوں پھر ہم نکالے جائیں گے اور میدان محشر میں پہنچائے جائیں گے، اور چوتھا، اس سے آگے 2 راستے ہیں،
اللہ ہمیں ایک ہی راستہ عطا فرمائے، وہ جنت کا راستہ اور جنت کا مقام۔ اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، زمین پر، زمین سے نیچے، دوبارہ زمین پر، اور پھر آگے ہمیشہ کی جنت یا دوسرا ٹھکانہ ہے۔ یہ 4 جگہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ اور یہ واحد کتاب ہے قرآن جو آپ کو 4 جگہوں پر تنہا نہیں چھوڑتی۔ یہ قرآن ہے، اگر آپ اس سے محبت کریں، کعبے کے رب کی قسم ساری دنیا کے رشتے، تعلق، پیسہ، چودراہٹ، حسن و جمال، ہر چیز چھوڑ جائے گی، لیکن یہ 4 مقاموں پر اگر تمہارے کام آئے گی تو یہ اللہ کی کتاب قرآن تمہارے کام آئے گی، اس دنیا میں، قبر میں، حشر میں اور جنت میں۔ انسان کو عزت دینے والی چیز یہ قرآن ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس زمین پر نماز کا وقت ہوتا ہے، قاری صاحب نہیں ہے، قاری صاحب گھر میں ہے یا کسی اور جگہ پر ہے، مسجد کے بنانے والے بانی بھی کھڑے ہیں، مسجد کا انتظام کرنے والی انتظامیہ بھی کھڑی ہے، علاقے کے سکول کے یا کالج کے یا یونیورسٹی کے پروفیسر بھی کھڑے ہیں، علاقے کے ڈاکٹر بھی کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں اب کون جماعت کروائے گا۔ اتنے میں ایک آواز آتی ہے، رک جاؤ حافظ صاحب آگے ہیں، سارے رک جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا میں ڈاکٹر ہوں میں پڑھا لوں گا، وہ دوسرا یہ نہیں کہتا میں انتظامیہ ہوں میں پڑھا لوں گا، تیسرا یہ نہیں کہتا میں نے مسجد بنائی میں بانی ہوں میں پڑھاتا ہوں، نہیں، جب پیچھے سے آواز آ جاتی ہے نا رک جاؤ حافظ صاحب آگے ہیں، سارے رک جاتے ہیں۔ اب حافظ صاحب نے وضو کیا اور مصلی پر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، حدیث سے آواز آئی اگر تم نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اس سے پہلے سر سجدے سے اٹھانے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے کہ رب تمہارے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل کے رکھ دے۔ اس کے پیچھے چلو، اس سے پیچھے چلو، بڑے ہو اپنی جگہ پر، مالدار ہو اپنی جگہ پر، دنیا کے پڑھے لکھے ہو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے سینے میں قرآن ہے، تم اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس سے آگے نہیں چل سکتے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دور خلافت مدینہ سے نکلے، عصفان مقام پہ پہنچے اور اچانک ملاقات ہوئی ابو رافع رضی اللہ عنہ سے۔ ابو رافع تو ادھر؟ جی ادھر، میں نے تو تمہیں مکے کا گورنر بنایا ہے اور تو یہاں، اور پیچھے مکہ، بیت اللہ، وہاں کی امامت اور وہاں کا فتویٰ اور وہاں کا قضا اور جج کون ہے؟ تو یہاں آ گیا، بیت اللہ میں امامت کون کروائے گا؟ وہاں لوگوں کے مسئلے کون سنے گا؟ اور اپنی جگہ پر فتویٰ دینے کے لیے کسے بٹھایا اور لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے جج کسے بنا کر آیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ادھر کسی کام آیا اور وہاں میں نے اپنے نائب بنایا ہے ابن ابزا کو۔ ابن ابزا، ابزا کا بیٹا، غیر معروف نامعلوم شخص۔ عمر رضی اللہ عنہ ذرا تڑپ اٹھے، من ابن ابزا؟ کون ہے ابن ابزا؟ کیا تعارف ہے؟ پہلی مرتبہ نام سنا ہے۔ مکہ پوری دنیا سے اعلیٰ جگہ، بیت اللہ، مسجد حرام، مکہ، وہاں ہاشمی اور قریشی، اور وہاں کس کو بنایا؟ ابن ابزا کو۔ من ابن ابزا؟ ابن ابزا کون ہے؟ مولا من موالینا۔ جواب یہ ہے کہ غلام کا بیٹا غلام ہے، آپ نہیں جانتے اسے، ایک غلام ہے، نوکر ہے، لیکن آج مکے کا امام ہے،
پوچھا کیوں بنایا؟ کہا اس وجہ سے انہو قارئ القرآن وعالم بالفرائض، میں نے نگاہ ڈالی پورے مکے میں سب سے بڑا قرآن کا قاری اور وراثت کے مسائل کا ماہر ایک غلام کا بیٹا تھا، میں نے اسے پکڑ کر اپنی جگہ مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ فرمایا قال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم حقا، ہاں ابو رافع مجھے حدیث یاد آئی، پیغمبر علیہ السلام نے سچ کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، میرا اللہ اس قرآن کی وجہ سے بڑی قوموں کو عروج اور عزتیں عطا کرتا ہے۔ وہ غلام جو مالک کے سامنے بول نہ سکے، سر جھکا کے کھڑا ہو، جن کے کھاتا رہے اور ان کے کام کاج میں ہر وقت مصروف رہے، آج پورے مکے کی سرداری اس کے حصے میں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ یہ قرآن دنیا میں عزتیں عطا کرتا ہے، یہ قرآن دنیا میں وقار عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، لیکن ایک موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور ان کے غم میں اتنا تڑپے، پورا مہینہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء، دوسرے دن فجر ظہر عصر مغرب عشاء، پورا مہینہ ہر نماز میں حضور کے ہاتھ اٹھ جاتے اور ان شہداء کے حق میں دعا کرتے اور شہید کرنے والے ظالموں کے خلاف بد دعا کیا کرتے تھے۔ شہید تو اور بھی ہوئے، احد میں ہوئے 70 صحابہ، لیکن بد دعا نہیں کی۔ بدر میں ہوئے صحابہ، بد دعائیں نہیں کی، لیکن جب قرآن کے قاریوں کو شہید کیا گیا، میرے آقا کو اتنا تڑپنا پڑا کہ پورا مہینہ ہر نماز میں ان ظالموں کے خلاف بد دعا کرتے رہے۔ کیوں؟ حضور کو قاریوں سے بڑی محبت تھی، قرآن کی وجہ سے بڑا پیار تھا۔ اور جب انسان قبر میں چلا جائے، وہاں بھی یہ قرآن انسان کے کام آتا ہے۔ حدیث ہے سلسلہ صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان ہے نا، ہم بھی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، شاید آپ سے زیادہ گناہ گار ہیں۔ ایک قاری قرآن ہوگا، قبر میں چلا جائے گا، اس کے کسی عمل کی وجہ سے رب تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور قبر میں اس پر عذاب کا حکم آ جائے گا، اور وہ عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے آ رہا ہوگا۔ دفعتہ مشیہ الی المساجد، جب پاؤں کی طرف سے عذاب آنے لگے گا تو جن قدموں پہ چل کے وہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتا رہا، وہ قدموں پہ چلنے والی نیکیاں آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ یا رب یہاں سے عذاب آئے، دنیا ان پاؤں پہ چل کے شراب پینے کے لیے جائے، جوا کھیلنے کے لیے جائے، زنا کے لیے جائے، سود کے لیے جائے، گناہوں میں جائے، اپنے پاؤں پہ چل کے تیری نافرمانیاں کرے، اور یہ بندہ انہی پاؤں پہ چل کے تیرے گھر کا مہمان بنے اور یہاں سے عذاب آئے۔ دفعتہ مشیہ الی المساجد، جو نیکی کی ہے نا، پاؤں پہ چل کے مسجد میں گیا، وہ نیکی آ کر کھڑی ہو جائے گی، رب سے سفارش کرے گی۔ رب تعالیٰ کہیں گے کیا کہتی ہو؟ کہیں گے یا رب سفارش ہے، ان پاؤں سے عذاب نہ آئے، آگے تیری مرضی ہے۔ رب تعالیٰ اس نیکی کی سفارش قبول کریں گے اور پاؤں سے عذاب کو ٹال دیا جائے گا، اور حکم ہوگا ذرا آگے سے عذاب ہو جائے۔ جب انسان لیٹا ہو، پاؤں کے آگے درمیان میں کیا آتے ہیں؟ ہاتھ آتے ہیں، وہ درمیان سے عذاب آنے لگے گا۔ حدیث ہے سلسلہ صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا، نبوت کی زبان سے نکلے کلمات، جب وہ درمیان سے عذاب آنے لگے گا، دفعتہ الصدقہ، جو اس نے صدقہ کیا نا، وہ نیکی آ کر کھڑی ہو جائے۔ یا رب دنیا چھینے، دنیا غصب کرے، چوریاں کرے، ڈاکے مارے، ظلم کرے، ہضم کرے، انہی ہاتھوں کے ساتھ لپیٹ جائے،
اور یہ کما کر بیواؤں کو دے، غریبوں کو دے، مسکینوں کو دے، یتیموں کو دے، مساجد میں دے، مدارس میں دے، دنیا ان ہاتھوں سے ظلم کرے اور یہ ان ہاتھوں سے کما کر تیرے گھر میں دے، تیرے راستے میں دے، یا رب یہاں سے عذاب آئے گا۔ رب تعالیٰ پوچھیں گے تیری کیا سفارش ہے؟ وہ کہیں گے یا رب ان ہاتھوں نے تیرے راستے میں بہت دیا، یہاں سے عذاب نہ آئے، آگے تیری مرضی ہے۔ اب درمیان سے بھی عذاب کو ٹال دیا جائے گا اور آگے سے آئے گا چہرے کی طرف سے۔ اب چہرے سے کیا چیز روکے تھی؟ دفعتہ تلاوت القرآن، جب عذاب اس کے چہرے کی جانب سے آئے گا، اللہ کی قسم اس کا حسن کام نہیں آئے گا، اس کی خوبصورتی کام نہیں آئے گی، اس کا عہدہ کام نہیں آئے گا، اس کا جلال کام نہیں آئے گا۔ اس وقت اگر وہاں اس کو عذاب سے بچائے گی تو صرف ایک چیز، دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت وہاں آ کر کھڑی ہوگی۔ یا رب کسی کی زبان سے گانے نکلے، کسی کی زبان سے قوالیاں نکلے، کسی کی زبان سے گالیاں نکلے، کسی کی زبان سے اول فول بکے، اور یہ زبان تیرے قرآن کی تلاوت کرے اور یہاں سے عذاب۔ اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا یا رب اس زبان کو تو دنیا کی ساری خبریں یاد تھیں، یا رب اس زبان کو تو دنیا کے سارے فارمولے یاد تھے، یا رب اس کو تو دنیا کی ساری سنگیاں یاد تھی، یا رب اس کو دنیا کے ساری چیزیں یاد تھی۔ نہیں، اگر قبر میں آخری مرحلے پر عذاب سے بچائے گی تو کون سی چیز؟ دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کھڑی ہو جائے گی۔ یا رب جس زبان سے تیرا نام لیا گیا، تیرا کلام پڑھا گیا، تیرا کلام دہرایا گیا، یہاں سے عذاب آئے۔ رب تعالیٰ پوچھیں گے پھر کیا ہو؟ کہیں گے یا رب اس کو معافی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو عذاب سے محفوظ فرما دیں گے۔ قبر کے اندر بھی کام آنے والی چیز یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قبر سے اٹھیں گے، تیسرا مرحلہ میدان محشر میں پہنچ گئے۔ اب کیفیت یہ ہے جس ماں کے بغیر تم تڑپ جایا کرتے تھے، اور جو ماں ایک دن تمہیں نہ دیکھتی تو راتوں کی نیندیں اس کی اڑ جایا کرتی تھی، آج وہی ماں ہے، وہی بیٹا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جو بھائی بھائی کو اپنے بازو سمجھتا تھا آج اس بھائی کے قریب کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بات اپنے بیٹے کی خاطر ساری دنیا سے کٹ جایا کرتا تھا آج وہی بات اپنے بیٹے کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ نہ ماں، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بھائی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پاؤں میں جوتا نہیں، جسم پہ لباس نہیں، سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، ہوا کا ایک جھونکا نہیں، سورج ایک میل کے فاصلے پہ لا کھڑا کیا جائے گا۔ پوری دنیا وحشت کی وجہ سے پاؤں ہلانے کی حرکت کرنے کی اجازت نہیں، بولنے کی ہمت نہیں، لا یتکلمون، کلام نہیں کر سکیں گے، اپنے پاؤں ہلا نہیں سکیں گے۔ پوری دنیا پہ سکتہ کاری ہوگا، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، ساری دنیا کے نیک اور ساری دنیا کے بدماش وہاں جمع ہوں گے۔ انسان، جن، پرندے، حیوان، درندے، پوری مخلوقات جمع ہوں گی، کوئی کسی سے کلام نہیں کرے گا۔ پورے میدان میں گھبراہٹ اور خوف کا عالم طاری ہوگا۔ لوگ اس گرمی کی وجہ سے کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ٹخنے، کسی کا گھٹنے، کسی کا ناف، کسی کا سینے، کسی کا گردن، اور کوئی پورے کا پورا اس پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ اچانک سے پرندوں کا ایک جھنڈ آئے گا، پرندوں کا ایک لشکر آئے گا۔ اللہ اب سب کو حج کے اوپر لے جائے، 30 لاکھ بندہ ہو، ایک مرتبہ گم ہو جائے، ملتا نہیں ہے، جلدی ملتا نہیں ہے۔ وہاں 30 ارب نہیں، اس سے بھی بے پناہ انسان ہوں گے زیادہ۔
परिंदों का एक झुंड उड़ता उड़ता आएगा, एक बंदे के सर पे आके साया कर देगा। उसको कौन बताएगा परिंदों को ये बंदा यहाँ खड़ा है? उसके सिवा कोई बता सकता है? वो परिंदे तलाश करते आएंगे और एक बंदे के सर पे साया कर देंगे। आए तेरे जिस्म पे लिबास नहीं है, तेरे पाँव में जूता नहीं है, तेरे उस धूप से और गर्मी से बचने के लिए तेरे पास कोई साया नहीं है। परिंदे तलाश करते आएंगे, सर पे साया। दुनिया भी देख रही होगी, अरे ये कौन, जिसको परिंदे जानते हैं। अभी ये सोच में होंगे तो बादल का एक टुकड़ा आएगा और वो भी दौड़ता हुआ इन परिंदों के ऊपर साया फगन हो जाएगा। पूरी दुनिया देखेगी, अरे ये कौन 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 कौन, जिसको बादल जानते हैं, जिसको परिंदे जानते हैं। 50,000 साल के दिन में अगर तुम सुकून चाहते हो, ठंडक चाहते हो, साया चाहते हो, गर्मी से बचना चाहते हो, नबूवत की जबान से, मोतियों से, कीमती पहाड़ों से, ठोस खुशबुओं से मुअत्तर मेरे आका का फरमान है, इक़राउज़ ज़हरावैन फ़इन्नहुमा यातियान यौमल क़ियामा कअन्नहुमा ग़मामतान औ ग़यायतान औ तैरिन सवाफ़। दुनिया में सूरत बकरा, सूरत आले इमरान से मोहब्बत कर लो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, सारी जिंदगी से ताल्लुक जोड़ लो। रोजे क़यामत ये तुम्हें नहीं भूलेगी, ये तुम्हें पहचान जाएंगी, ये तुम्हें तलाश कर लेंगी। जहां तेरे वालिदैन तेरे काम नहीं आएंगे, तेरी औलाद तेरा चेहरा नहीं देखेगी, तेरी बीवी तुझसे दूर हो जाएगी, भाई तेरे साथ कलाम नहीं करेगा, रिश्तेदारियां टूट के रह जाएंगी। उस रोज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें साया भी मिल जाए, तुम्हें सिफारिश भी मिल जाए, दो बड़ी आबो ताब वाली खूबसूरत सूरतों की तिलावत करो। एक सूरतुल बकरा है, एक सूरत आले इमरान है। सही बुखारी की हदीस है, रोजे क़यामत ये परिंदों के झुंड की शक्ल में और बादल की शक्ल में आके तेरे सर पे साया करेंगे। साया, पूरी दुनिया हैरान, ये कौन है? नहीं पता ये कौन है। ये वही है जो कुरान की तिलावत करता था, कुरान पढ़ता था। दुनिया की डिग्री कोई नहीं। उस वक्त पूरी दुनिया के बड़े बड़े सर्जन बगैर किसी साए के, बड़े बड़े प्रोफेसर बगैर साए के, बड़े बड़े साइंसदान बगैर साए के, दुनिया के सबसे बड़े मूजिद, पूरी टेक्नोलॉजी बनाने वालों को कोई पूछ नहीं रहा। ये कुरान की तिलावत करने वालों पे परिंदे आके साया कर रहे। और सिर्फ साया ही नहीं, तहाजानी अन साहिबिहिमा, आवाज आएगी फुलां बिन फुलां आ जाए, काश हमारा नाम भी ले लिया जाए, काश हमें भी वहाँ उस वक्त पुकारा जाए कि फुलां बिन फुलां आ जाए, अतीक बिन नज़ीर आ जाए। जब बंदा होगा तो परेशान ही ना। कौन है जो अपनी ज़िंदगी का हिसाब दे सके? कौन है? कौन है? ना मैं ना तुम। गर्दन झुक जाएगी, आंखों में नदामत होगी, जिस्म के कपकपी होगी, कदम लड़खड़ा रहे होंगे, दिल घबरा रहा होगा, कलेजा मुंह को आ रहा होगा, लेकिन जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वहां बंदा अकेला अकेला जाएगा। जब ये चलेगा तो बादल भी चल पड़ेंगे, जब ये चलेगा तो परिंदे भी चल पड़ेंगे। जब ये अल्लाह के सामने पहुंचेगा, दाएं जन्नत है, बाएं जहन्नम है, मेरे आका हुजूर के अल्लाह के आरश के नीचे खड़े हैं। अभी बंदा जाके मुजरम की हैसियत से खड़ा है, अपना हिसाब देना है। अभी ये नहीं बोलेगा तहाजानी अन साहिबिहिमा, ये अल्लाह के पास इधर से, ये इधर से आकर सूरत बकरा और आले इमरान तहाजान, लफ्जी तर्जमा झगड़ा करेंगे। इसरार 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 इसरार, मिनते तरले समाजते, या रब कर दे मुआफी से, ना पूछना इससे, रहने दे इसका हिसाब, ना खोलना इसकी किताब, या रब जाने दे ये हमारे साथ बड़ी मोहब्बत करता था, हमें पढ़ता था, हमसे प्यार करता था। हदीस के अल्फाज हैं तहाजानी, बड़ी बहस, बड़ी मिन्नते, बड़े तरले, बड़ी समाजते, बड़ी सिफारिशें, हत्ता के इतनी
اتنی سفارشیں کریں گے، یہ سورۃ بقرہ اور آل عمران، میرا رب کہے گا جاؤ میں نے تمہاری سفارش قبول کر کے اسے ویسے ہی معاف فرما دیا ہے۔ القرآن شافع و مشفع، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابی۔ اللہ کی قسم کتاب قرآن کے سوا کوئی اور کتاب نہیں۔ لاؤ کوئی کتاب جو میں اپنے بیٹے کو یہ پڑھا رہا ہوں، یہ اس کو رب کے سامنے جا کے سفارش کرے گی۔ بتاؤ مجھے دنیا کا کوئی نصاب، لاؤ کوئی کیمبرج کا، آکسفورڈ کا، پوری دنیا کا کوئی نصاب لے کر آؤ، یہ کتاب ہے جو قبر میں کام آئے گی۔ اللہ کی قسم قرآن کے سوا کوئی نہ ہے۔ لاؤ مجھے دکھاؤ یہ کتاب ہے جو میدان محشر میں کام آئے گی۔ اللہ کی قسم قرآن کے سوا کوئی نہیں۔ آج تم یہ سوچتے ہو میرا بچہ بڑا ذہین ہے، بڑا فطین ہے، بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے، اس کو کالج میں ڈال، یونیورسٹی میں ڈال، اس کو یہاں ڈال، یہاں ڈال، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ زندگی تو سنور سکتی ہے، آخرت نہیں سنورے گی، آخرت نہیں سنورے گی۔ اگر آخرت سنوارنا چاہتے ہو، میدان محشر کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑ لو، ابھی سفارش قبول ہو جائے گی۔ تیسرا مرحلہ بھی پاس ہو گیا، سفارش قبول ہوئی تو جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ جنت میں بھی درجات ہیں، جنت میں درجات ہے، جس طرح جہنم کی کھائی میں درجات ہے۔ نیک اوپر، اس سے نیک اوپر، اس سے نیک اور اوپر، اس سے نیک اوپر۔ تم دعا کرتے ہو نا اللہ اس کے درجے بلند کرے، اوپر اوپر اوپر۔ اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنہ وفوقه عرش الرحمن۔ جب تم نے رب سے مانگنا ہو نا، چھوٹی چیزیں نہ مانگو، اللہ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر رب تعالیٰ کا عرش ہے، عرش ہے سب سے اعلیٰ۔ تو جنت میں درجات ہیں۔ ایک محل ایسا ہے جو 100 منزلہ ہے، 100 منزلہ، یہ تمہاری چھت 10 فٹ بھی نہیں مشکل سے، وہ چھت جنت میں 100 منزلہ محل ہے۔ چھت کتنی ہے؟ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، ایک چھت کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان سے زمین کا ہے۔ اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر دے، 100 سے ضرب دے دے، 100 مرتبہ زمین سے آسمان، زمین سے آسمان، زمین سے آسمان، اتنا بلند محل ہے۔ یہ کسے ملے گا؟ ان فی الجنہ لمئۃ درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، یہ اللہ نے مجاہدین کے لیے مقرر کر رکھا ہے، مجاہد کو۔ لیکن جب 100 منزلہ ہے تو اسے کہا جائے گا یہ 100 منزلہ ہے، 101 نہیں، 101 حاجی صاحب آئیں گے، جنت ہے، یہ تیری جنت ہے، اس سے اوپر نہیں۔ نمازی آئے گا، یہ تیری جنت ہے، اس سے اوپر نہیں۔ سخی آئے گا، یہ تیری جنت ہے، اس سے اوپر نہیں۔ سارے آئیں گے، جنتوں کو طے کر کے دیا جائے گا، حتیٰ کہ مجاہد کو کہہ دیا جائے گا یہ تیری جنت ہے، 100 منزلہ محل ہے، اس سے اوپر نہیں۔ لیکن صرف ایک شخصیت ایسی ہے، صرف ایک ایسی ہے، صرف ایک ایسی ہے، یقین جانیے پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک ایسی ہے جس کو رب جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہے گا میں نے تیرے لیے جنت کوئی طے نہیں کی ہے، جتنی لینی ہے لے لے، جتنی لینی ہے لے لے۔ اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، سانس نہیں پھولے گا، ٹانگیں نہیں تھکیں گی، تھکاوٹ نہیں ہوگی، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ ورتل، دیکھ ذرا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، تلاوت کم ہو، درجات زیادہ لے لینا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری جنت کا آغاز وہاں سے ہوگا جہاں تیرے قرآن کی آیات کا اختتام ہوگا، تیری جنت کا وہاں سے آغاز ہوگا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ، تیرے گھر کا دروازہ وہاں سے شروع ہوگا، عند آخر آیت تقرأها، جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا وہاں سے تیری جنت شروع ہوگی۔ آگے کیا ہے اس کا تو ابھی بتایا ہی نہیں ہے،
اللہ کی قسم پوری دنیا میں قرآن کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت میں بھی جا کر یہ پروٹوکول دلوا دے۔ یہ قرآن ہے جو تمہیں چاروں جگہوں پہ عزت دے رہا ہے، دنیا میں، قبر میں، حشر میں اور جنت میں بھی جا کر تیرا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور جب تم اعلیٰ درجات پہ پہنچ جاؤ گے، آج خود حافظ قرآن بنو۔ حافظ قرآن نہیں بن سکے، حافظ قرآن کے باپ بن جاؤ۔ حافظ قرآن کے باپ نہیں بن سکے، کوئی بچہ حافظ بنا دو، رشتہ داروں کا، بھائی کا، بہن کا، رشتہ داروں کا، کسی کا بنا دو۔ نہیں بنا سکے، بننے والوں پہ خرچ کر دو۔ یقین جانیے چاروں کا ثواب برابر ہے، چاروں کا ثواب برابر۔ جو حافظ قرآن جہاں پہنچے گا، والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ سورۃ طور 27ویں پارے میں میرا رب کہتا ہے جہاں اولاد پہنچ جائے گی میرا رب والدین کو بھی وہاں تک پہنچا دے گا۔ اگر تم حافظ ہو پہنچو، نہیں بن سکے حافظ، اپنی اولاد کو حافظ بنا دو، وہ وہاں تک پہنچ جائے گی، میرا رب والدین کو بھی ان کے ساتھ ہی محل عطا کر دے گا۔ نہیں تم بن سکے حافظ کے والد تو کسی کو لگا دو۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی کو نیکی پہ لگایا، جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب ہے اس نیکی پہ لگانے والے کو بھی اسی کے برابر ثواب ہے۔ نہیں لگا سکے، تم نے اس پہ خرچ کیا، قاری صاحب کی تنخواہ کا خیال رکھا، ان کے کھانے کا خیال رکھا، پینے کا خیال رکھا، بیٹھنے کا خیال رکھا، ان کی سہولیات کا خیال رکھا اور ان کے اوپر چلنے والی بجلی کا خیال رکھا۔ جب تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، جس مقام پہ یہ پہنچیں گے میرا رب تیرے تھوڑے سے صدقے کی وجہ سے بھی تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ یہ چار جگہ ہیں، چاروں جگہوں پر کوئی چیز کام آتی ہے تو اس کا نام قرآن ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب کہا ہے اور لا زوال اور سب سے عظیم کتاب کہا ہے۔ جو اس سے جڑ گیا دنیا آخرت میں کامیابی پایا، جس نے اس سے انکار کیا دنیا آخرت میں ناکام ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے۔ جن بچوں نے پڑھا ہے انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، طلبہ خصوصاً اور والدین بھی، صرف پڑھا کرنا ہن چلو ان سکول پا دیئے تے ان پڑھا دیئے، خراب ہو گیا کام۔ جنت کے دروازے پر رب تعالیٰ نے کھڑا کر کے کیا کہنا ہے؟ پڑھ اور چڑھ، پڑھ اور چڑھ، پڑھتا جا اور تجھے کہیں منواندہ ہی نہیں۔ جنت ملے گی لیکن کہاں؟ پڑھتا جا، تیری منزل وہاں شروع ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ آخری آیت تو اگر اس کو پہلا سپارہ ہی نہیں آتا تو اس کی وہی آخری ہے۔ 2 پڑھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، 4 پڑھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ قرآن یاد بھی کرنا ہے، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے اور قرآن کے ساتھ تعلق آخری دن تک جوڑنا ہے۔ اگر یہ ہمارا قرآن سے تعلق جڑ گیا دنیا آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے بچوں کی یہ محنت قبول فرمائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جو پڑھ رہے ہیں ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، جو پڑھا رہے ہیں ان کی محنتیں قبول فرمائے، جو انتظامیہ ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، انتظام کرنے والے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا دیا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔